اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بار شریعت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد انس رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ مفتی صاحب آج ہمارا عنوان بڑا اہم ہے۔ آج ہم سوالات جو آپ سے کریں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے جو نبی ہیں، ان سے متعلق۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ ناظرین کرام، بہت دلچسپ ٹاپک ہے، بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے قرب و جوار میں جو لوگ بستے ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات ہوں اور صحیح جواب ان کو نہ مل رہا ہو۔ تو آپ کے لیے یہ پروگرام دیکھنا بہت ضروری ہے، خود بھی دیکھیں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے متعلق، یہ بہت اہم سوال ہے، حیات سے متعلق اسلامی عقیدہ کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات سے متعلق یہاں تین باتیں میں عرض کروں گا۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ یہودیوں نے شہید کیا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے صلیب پر لٹکایا، نہ انہیں پھانسی دی، نہ انہیں شہید کیا۔ ٹھیک ہے۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ صلیب پر لٹکے، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودیوں نے انہیں قتل کیا، نہ یہودیوں نے انہیں صلیب پر یعنی پھانسی دی۔ یہ ماننا کہ انہیں شہید نہیں کیا اور جو ہے وہ انہیں سولی پر نہیں لٹکایا گیا، یہ ماننا ضروریات دین سے، ضروریات دین سے کوئی اس کا انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، آئیں گے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم ہے وہی آئیں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ ماننا ضروریات اہل سنت سے، کوئی اس کا انکار کرے گا بد مذہب اور اہل سنت سے خارج کہلائے گا۔ اللہ ایسا شخص گمراہ ہے اور اس کی بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی، اس سے قطع تعلقی کی جائے گی۔ صحیح۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت آنے کا انکار کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا، جو قرآن مجید میں موجود ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اب جو آسمان پر اٹھایا گیا، اس سے پہلے آپ کو موت دی گئی تھی یا نہیں دی گئی؟ یہ مسئلہ چونکہ مختلفی ہے، لیکن اس میں صحیح ترین بات یہی ہے جس کی طرف ہمارے علماء اور مشائخ جاتے ہیں، وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ صحیح، بالکل۔ یہ تین طریقے کی باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ پہلی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی، نہ آپ کو شہید کیا گیا، یہ ماننا ضروریات دین سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے تشریف لانا، یہ آنا، یہ ضروریات اہل سنت سے، منکر سنی نہیں رہے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے موت دی گئی تھی یا نہیں دی گئی، اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے جس کی طرف ہمارے علماء مشائخ کا میلان ہے کہ آپ کو موت نہیں دی گئی اور آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ آپ نے ابھی جیسا کہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، تو میں چاہوں گا اس کی کچھ تفصیلات ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر آپ اتریں گے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 2 زرد رنگ کی چادریں آپ پر ہوں گی اور پانی آپ کے سر سے ٹپک رہا ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب جو ہے وہ دجال آ چکا ہوگا، حضرت امام مہدی آ چکے ہوں گے۔ صحیح۔ اور دجال جو ہے وہ اس کے ساتھ لشکر کشی کا موقع ہوگا، یعنی مسلمان شام کے اندر دجال سے لڑنے گئے ہوں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے وقت میں آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ تشریف لائیں گے تو امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ امامت کے مصلی پر کھڑے ہوں، آپ فجر کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت سے شرف حاصل کرنا، مطلب چونکہ آپ جب تشریف لائیں گے تو امتی کی حیثیت میں آپ تشریف لائیں گے، نبی تو ہیں ہی، نبوت ختم نہیں ہو سکتی، لیکن آپ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور آپ جو ہے وہ
اس امت کو شرف دینے کے لیے یا شرف اس امت کا لینے کے لیے، دونوں صورتیں، آپ جو ہے وہ نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، صحیح، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دجال سے آپ کا مارکا ہوگا اور آپ دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ سب کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور پھر دنیا کے اندر یاجوج ماجوج آ جائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج کے لیے آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ کیڑوں کو پیدا کرے گا، اور پھر جو ہے وہ یاجوج ماجوج مر جائیں گے، اور اللہ پرندوں کو بھیجے گا تو وہ یاجوج ماجوج کی ناش کو اٹھا کر جو ہے وہ لے جائیں گے، بالکل اور ٹھیک، اس کے بعد جو ہے وہ پھر فراوانی ہوگی، اسلام ہوگا، اور یہاں تک جو ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب جو ہے وہ آپ پر ضرور ایمان لائیں گے قبل موتی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئیں گے، تو اب اس وقت سارے جو ہے وہ جو اہل کتاب ہوں گے وہ اسلام لے آئیں گے، اور دنیا میں ایک دین ہوگا اسلام، ایک مذہب ہوگا اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، یہ سبحان اللہ، آپ 40 سال جو ہے وہ اس طریقے سے رہیں گے، آپ کی شادی ہوگی، اولاد ہوگی، اور پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو اقدس میں انتقال کے بعد اور دفن ہو آپ جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی صورت میں آئیں گے، امتی کی صورت میں آئیں گے۔ اور اس میں ایک بات بتا بھی دوں، ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ تمام انبیاء حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، خواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے آئیں یا بعد میں آئیں، بالکل ٹھیک ہے، تمام انبیاء حضور علیہ السلام کی امت ہے۔ صحیح، تو اگر آدم علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں ہیں تو حضور کی امت ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عالم ارواح میں ایمان لے آئے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے، تو وہ عالم ارواح میں حضور علیہ السلام کو نبی مانا، تو یوں تمام انبیاء حضور کی امت تھی۔ سبحان اللہ، حضور سبحان علیہ اللہ، الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے۔ اور حضور کی بعثت سے پہلے تمام انبیاء تشریف لائے، حضور کی بعثت کے بعد صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں دوبارہ گے، تشریف یہ بھی لائیں گے۔ یقینی ہے، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، بالکل یہ مکمل بات ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ایک بات اس طرح کی بھی کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یہ ایک ہی ہیں، اور پھر ایک حدیث پاک کا حصہ بھی سنایا جاتا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اس بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں، یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، لیکن یہ حدیث پاک ضعیف ہے۔ اچھا، اب ضعیف حدیث کے مقابلے میں جب صحیح احادیث کثرت سے موجود ہیں کہ امام مہدی یہ تو حضرت مولا علی کی آل سے، امام حسن کی آل سے، حضور علیہ السلام کی آل سے ہیں، اور اتنی سری احادیث ان کے بارے میں موجود ہیں کہ امام مہدی الگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہیں، وہ ابن مریم ہیں۔ تو جب کثرت سے اتنی سری احادیث موجود ہیں تو ہم اس جو لا مہدی الا عیسیٰ والی حدیث ہے، اس میں مہدی سے مراد ایک لغوی طور پہ معنی لیں گے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ، تو وہاں بھی مہدی کا لفظ ہے، تو وہی مہدی جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے، نہ کہ وہ کیا مہدی جو حضرت امام مہدی ہیں، اور وہ کثرت سے احادیث ہیں، تو اس کے مقابلے میں یا تو اس ضعیف حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا یا اس کے اندر تعویل کی جائے گی۔ تو یہ استدلال قادیانی اس لیے کرتا ہے کیونکہ قادیانی اس حدیث پاک سے استدلال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اب جب وہ خود کہتا ہے اپنے آپ کو مہدی بھی، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتا ہے، تو اب اس کو پھر یہ جو ہے وہ تعویلیں اور اس طریقے کی احادیث جو ہے وہ لینی پڑتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اس طریقے کی بات ہوتی ہے۔ بالکل لیکن ٹھیک، یہ جو ہے وہ سری احادیث کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ صحیح احادیث، سری احادیث کے مقابلے میں اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے نہیں گا کیا کہ جائے عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک ہی ہیں، بلکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں ہے، سری نگر میں ہے، ایسا کچھ ہے کیا؟ دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے، یہ مرزائی کی ہوئی ہے جو منکرین ختم نبوت ہیں، اور چونکہ وہ زور دیتا ہے اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ وفات ہو چکی ہے، اور وفات ہو چکی تو اب اس کو قبر ثابت کرنی پڑے گی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ سری نگر کے اندر جو یوز آصف کی قبر ہے، اس کو اس نے بنا دیا مسیح آصف، اور وہاں سے اس نے کہا کہ چونکہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی تو قبر موجود ہے، اور اب جو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، وہ میں آ گیا، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں
تو اب اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں. تو استغفر یہ اس طریقے کے اس نے دعوے کرنے کے لیے یہ جھوٹی اور من گھڑت جو ہے وہ بات کی ہے. جبکہ یوز آصف کی تاریخ ملتی ہے کہ وہ ایک صالح انسان تھا، نیک آدمی تھا، اس کی قبر ہے اور اس کی قبر کو اس نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنا دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر سری نگر کے اندر موجود ہے. بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا، اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا نہیں ہوئے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے گا یہ امت کا اجماع ہے، صحیح. اس پر امت کا اجماع ہے کہ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر والد کے پیدا نہیں ہوئے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر جب یہ بات کہی گئی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال، تو یہ سوال جو اٹھا تھا وہ اٹھا ہی اس وجہ سے تھا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہی اس وجہ سے تھا کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے. اور جب بغیر والد کے پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو ابن اللہ ہے. تو قرآن میں اس کا جواب دیا گیا کہ اگر بغیر والد کے پیدا ہو کہ یہ ابن اللہ ہیں تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے جو اللہ بغیر ماں اکبر. باپ دونوں کے پیدا ہوئے ہیں؟ جی جی. تو اس کا رد کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور قرآن مجید میں سورہ مریم کے اندر باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ جبریل امین آئے تھے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان میں پھونکا تھا، اور اس سے پھر حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. تو آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ قرآن حدیث اور اجماع امت ہے اس پر کہ یہ کہنا، کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، ان کا کوئی والد تھا جیسے یوسف نجار کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ غلط نظریہ ہے اور یہ قرآن سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں میں خاص طور پر مفتی صاحب یہ والی بات آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، نعوذ باللہ کبھی کبھی وہ مرتکب ہوتے ہیں نبی آخر الزماں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کے مرتکب ہوتے ہیں. تو ایک طرف ان کا یہ رویہ ہے کہ وہ دعوے دار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے، اور دوسری طرف وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کی شان میں توہین کرتے ہیں. مگر یہاں سے کبھی کوئی مسلمان کا یہ رویہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ سننا بھی پسند کرے، کہنا تو کجا. تو آخر اس بات کو وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں تو باقاعدہ اس پر جو ہے وہ علماء نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ کسی نبی کی، کوئی بھی نبی ہو، کسی بھی نبی کی ادنا سی گستاخی کا وہی حکم ہے جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا حکم ہے. اللہ مطلب دونوں کا حکم ایک ہی ہے. مطلب ایسا قطعاً جائز نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین تو نہ کرے لیکن دیگر انبیاء کی توہین کرے. تو ہمارے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی جاتی. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا آخر میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کم و بیش ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے. کوئی کہے کہ میں ہی حضرت عیسیٰ ہوں جن کے آنے کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے گا کوئی یہ کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو قرار دینے کا مطلب یہ کہ وہ خود کو نبی کہہ رہا ہے، اور نبوت جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر ختم ہو گئی، اس کا دروازہ بند ہو گیا، کسی نئے شخص کو نبوت نہیں ملے گی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں وہی عیسیٰ ہوں جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اور میں آ گیا ہوں، تو اب ہم سوال کریں گے کہ وہ جس کے بارے میں خبر دی ہے نا وہ تو ابن مریم ہے، تو ابن مریم کہاں سے ہے؟ وہ تو جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے کہاں سے پیدا ہوا؟ کیا کہنے تو جو مرزائی ہے وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ میں عیسیٰ ہوں اور جس کے بارے میں کہا گیا وہ میں ہوں. تو ہم نے کہا کہ تو پہلے یہ کہتا ہے کہ وہ ان کو موت ہو گئی. اچھا اگر موت ہو گئی تو کیا ہوا؟ وہ دوبارہ تو آ سکتے ہیں. تو کہتا ہے نہیں آ سکتے، اور جن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ میں ہوں. تو اب جو ہے وہ تو نبوت کا مدعی بھی بن رہا ہے اور صراحتاً اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا. تو اس وجہ سے ایسا شخص جو ہے وہ مرتد ہے، کافر ہے، اور اسلامی حکومت ہو تو پھر جو ہے وہ اس کا حکم جو ہے وہ وہی ہے جو توہین رسالت والے کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مفتی صاحب آپ نے بہت کمال کی معلومات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ کو کوئی مسئلہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، اس پر میسج
کر دیجئے میسج ٹائپ کر کے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب کے سامنے آپ کا مسئلہ رکھا جائے، اس کی شرعی رہنمائی لی جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔